نحمده صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. دوہرا لیں. ثم أنتم هؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو اپنے نفسوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقا، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالإثم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور سرکشی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ، اور وہ محرم، حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، تؤمنون، کیا بس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعد حصے پر، تکفرون ببعض، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، فما جزاء، بس نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک، جو کوئی یہ کرے گا، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزیٌ، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ غافل، اما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. اس آیت کی کچھ وضاحت تو ہم کر چکے ہیں اور کچھ کی باقی ہے. پچھلی وضاحت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود اور مشرکین کے مل ملا کے 5 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، 2 مشرکین کے اور 3 یہود کے. یہود کے تینوں قبیلوں نے مشرکین کے قبیلوں سے کوئی بات چیت کو معاہدہ طے کر رکھا تھا اور ان کے حریف بن چکے تھے. اللہ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، نمبر 2 ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، نمبر 3 ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرو گے، نمبر 4 قیدیوں کو آزاد فدیہ دے کر کرواؤ گے. ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ 4 باتیں تقریباً ہماری شریعت میں بھی موجود ہیں. کسی کو قتل کرنا حرام ہے. نمبر 2 کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، بلا وجہ ایک مسلمان بھائی کو نکالنا، یہ بھی جرم ہے. نمبر 3 مسلمان بھائی کا ساتھ دینا اگر وہ مظلوم ہے، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنا، اور ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ بھی ہماری شریعت میں ہے. نمبر 4 غلام کو آزاد کروانا، یہ بھی ہماری شریعت میں ہے. ایک غلام کو آزاد کرنے کا جو ثواب کتنا ہے،
آپ علیہ السلام کا فرمان ہے من اعتق رقبۃ، اس نے ایک غلام آزاد کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے فقلعانی ہے، یہ جو غلام ہیں کہتی ہیں ان کو آزاد کرواؤ، فرمایا من اعتق رقبۃ، جس نے کسی کو آزاد کروایا، اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس آزاد کے ہر جوڑ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ چاروں چیزیں تقریباً ہماری شریعت میں موجود ہیں۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ تین کو مان لیا، ایک کا تین کا انکار کر دیا، ایک کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض حصے پر کتاب کے ایمان لاتے ہو اور کتاب کے بعد حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ احکامات بنی اسرائیل کو بھی ملے، احکامات ہمیں بھی ملے، انہوں نے بھی کچھ کو مانا کچھ کو چھوڑ دیا، جو دل کو اچھا لگا مان لیا، جو نہ لگا چھوڑ دیا۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ کوئی زنجیر اور اس کی یہ کڑیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں نا، فرمایا اسلام کی کڑیاں بھی یوں ملی ہیں۔ سب سے پہلے جو اسلام کی کڑی ٹوٹے گی، فرمایا کہ الحکم، حکم، فیصلہ، یہ والی کڑی ٹوٹے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کس کا ماننا شروع کیا؟ یہ حکم ہوئی حکم تو اللہ کا تھا، فیصلہ تو اللہ کا چلنا تھا، لیکن ہمارے ہاں جتنا قانون ہے وہ سارا برطانیہ کا۔ ہم اپنی مرضی سے انصاف نہیں کر سکتے کیونکہ برطانیہ کا قانون جو ہے وہ انصاف دیتا نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، لیکن ہم مسلمان ہیں، کچھ کتاب کا حصہ مان رہے ہیں، کچھ کا انکار کر رہے ہیں۔ موٹی سی مثال ہے کہ شریعت جو ہے اگر دادا ہے، اس کا بیٹا ہے، پھر پوتا ہے، بیٹے کو وراثت تو دیتی ہے۔ اگر دادے کی زندگی میں بیٹا فوت ہو گیا تو شریعت پوتے کو وراثت نہیں دیتی، لیکن ہمارا قانون کہتا ہے نہیں دے گی، کیونکہ ہمارا قانون اسلامی شرعی، ہم ہیں تو مسلمان، پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، لیکن بات وہی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ملک تو اسلامی ہے، قانون ہمارا نہیں ہے، قانون ہمارا کوئی دکان ہے برفی کی، بیچے بندہ وہاں پہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی پھل فروٹ بیچے تو بات سچتی نہیں ہے دکان مدینے کی اور مال برطانیہ کا، لندن کا، نہیں چلے گا، یہ قبول نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو، بات کا انکار کر دیتے ہو، یہ مت کیا کرو۔ اچھا جی، اب ہم کہتے ہیں جی ہمیں جنت ملے گی کیسے؟ کسی نے یہ چیز پکڑی ہوئی ہے کہ میں والدین کی بڑی خدمت کرتا ہوں، اسی پہ جنت مل جائے گی۔ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، وہ نہیں پڑھتا۔ والدین کی عزت جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اسی طرح اور بھی مزید لوگوں نے بہانے بنائے ہیں، کل ہم اس کی تفصیل بھی بیان کر چکے ہیں، وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمارا بھی وہی حال ہے، جو ہمارے دل کو بات اچھی لگے مان لیتے ہیں اور جو دل کو تھوڑی مشکل لگے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آڑ بناتے ہیں کبھی معاشرے کو، کبھی گھر کو، کبھی رشتہ داروں کو، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ یہ ہمارے سارے بہانے ہیں۔ بات یہی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مانتے اور بعض کو انکار کر دیتے ہو۔ یہ حرکت بنی اسرائیل کی تھی، یہ وہ کرتے تھے۔ ہمیں تو حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ اپنی مرضی سے تمہیں کوئی کام جو ہے آپ کو نہیں کرنا، شریعت بات نہیں ہے تو پوری کی پوری مانو۔ سمامہ بن آسان جس کا بڑا مشہور قصہ ہے کہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بیٹھ دیا، یمامہ کا گورنر تھا، صدقے اور قربان جائے نبی اسلام آئے، سمامہ کیا ہے حال ہے؟
کہا اوپر سے قید کرتے اوپر سے آگ پوچھتے ہو؟ سماما میری طرف دیکھو تو صحیح. کہا آپ سے بدترین چہرہ مجھے کائنات میں لگتا ہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ. سماما میرے ساتھ بات تو کرو. کہا ان تقتل زیادہ میں وَإِن تُلِعْ فَلَا شَاكِرًا. قتل کرو گے تو معمولی بدلہ نہیں ہوں, بدلہ لیا جائے گا, اور اگر معاف کرو گے تو بڑا آدمی ہوں, تحفے دوں گا. میں کہتا ہوں واہ سماما تم نے ہمارے پیغمبر کو سمجھے ہی نہیں. ایک تو تم نے دھمکی دی اور دوسری لالچ کس ہستی کو. ایک تقتل زیادہ نہیں, قتل کرو گے تو بڑے خون والے بندے کو اسی طرح آ رہے ہو جس کا اعلان تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جس کا اعلان تھا پوری کائنات ایک طرف ہو جائے, رب کے دین کے جھنڈے کو میں اٹھاؤں گا اور کسی کی بھی میں دھمکی سے پیچھے ہٹنے والا اس کو ڈرا رہی ہوں. اور لالچ کسے دے رہے ہو بھائی؟ تو مالا شاکرہ. سماما کس کو لالچ دے رہے ہو جو اتنے خزانے جس کے سامنے ڈھیر کر دیے جائیں اور سارے کے سارے خزانے وہ تقسیم کر کے کہیں اے میرے صحابہ دیکھ لو یہ چادر خالی ہے, سب کچھ میں نے تقسیم کر دیا اپنے گھر, وہی جو چادر خالی لے کر آیا تھا وہی لے کر جا رہا ہوں. بیٹی آئے ابا جان کو غلام دے دیجیے, یہ دیکھے میرے ہاتھ زخمی ہے. کہا فاطمہ تجھے دوں گا لیکن غلام نہیں, اس سے بھی اعلیٰ چیز دوں گا. ایسی زیادت بتلاتا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ تسبیح پڑھا کرو سوتے وقت, یہ غلاموں سے بھی بہتر ہے. اس پہ پیغمبر کو لالچ دے رہے ہو سبحان. بہرحال بات چیت ہوتی رہی. ایک وقت آیا اللہ نے سماما کے دل میں نرمی پیدا کر دی. سماما کو جب آزاد کیا گیا, معروف قصہ ہے سارا سنانا نہیں صرف اشارہ کرنا ہے. سماما مسلمان ہو گیا. اب اگلی جو مزے کی بات ہے نا وہ سننے والی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تمہارا حال تو یہ ہے کہ بعض کو مانتے ہو بعض سے انکار کر دیتی ہو. سماما آئے نبی اسلام کے پاس. سماما کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہیں نہیں جا رہا. سماما کہاں کا سفر تھا؟ کہا بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا. ہماری شریعت میں عمرہ ہے, ہماری شریعت میں عمرہ ہے. آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو جاؤں گا, نہیں اجازت دیں گے یہیں سے واپس پلٹ جاؤں گا. کاش یہ نقطہ اور یہ جملہ ہماری اس مسلمان امت کو سمجھ آ رہے. اللہ کی قسم بدعت کا ویسے ہی خاتمہ ہو جاتا ہے, وقت سے رسومات اور بدعات ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. کہا ہمارے مذہب میں عمرہ تھا, میں تو عمرے کے لیے نکلا تھا, آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑا اور گرفتار کر لیا. اب مجھے بتائیے میں عمرے کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ آپ نے اسلام نے فرمایا کیوں نہیں سماما, عمرہ جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے, اللہ کی شعائر میں سے ہے, دین اسلام کی شعائر میں سے ہے. آپ عمرے کے لیے جائیے. نبی علیہ السلام نے سارا کا سارا طریقہ بتلا دیا. یہاں سماما نکلے ہیں, وہاں پہنچے, لوگوں نے شور کرنا شروع کیا سبوتا یا سماما, سبوتا یا سماما. سماما تو بے دین ہو گیا ہے. کہا ابھی تو دیندار ہوا ہوں. بہرحال وہاں پہ عمرہ ادا کیا. کچھ لوگوں نے تنگ کرنے کی کوشش کی. کہا مکہ والو مجھے دھمکیاں دیتے ہو, تنگ کرتے ہو, جاؤ پوری گندم کی ایجنسی میرے پاس ہے, آئندہ کے بعد ایک دانہ بھی تمہیں گندم کا نہیں دوں گا, بھوکے مرو گے. یہ ہے شریعت, یہ ہے دین. تم نے دین سمجھ کسے رکھا ہے؟ کیا اپنی خواہشات کو دین بنا رکھا ہے؟ ایک دانہ بھی نہیں دوں گا تمہیں گندم کو. کب دوں گا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے تم غیر مسلم ہو. اب میں مسلمان ہوں, مجھے نہیں پتا کہ مسلمان کسی کافر کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے کہ نہیں. جب تک میرا محمد اجازت نہ دے تب تک میں تم سے تجارت نہیں کروں گا. علیہ السلام دعویٰ کرے یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہوئے تو پورے کے پورے, اپنی مرضیاں ختم, اپنی خواہشات ختم. اب آپ کیا ہے؟ اب ایک
شریعت کو فالو کرنے کے پابند ہیں، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ سماما گندم بھیجو، پیسے دیتے ہیں، پیسے بڑھا دیتے ہیں، کہا پیسے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، ایک دانا بھی نہیں دوں گا۔ کب دوں گا؟ جب اس کاروبار کی تجارت محمد دیں گے علیہ السلام، ان کی مرضی کے بغیر اب میں کاروبار بھی نہیں کروں گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے۔ یہ کیا بات ہوئی آدھا مان لیا آدھا چھوڑ دیا؟ نہیں، پورے کے پورے داخل ہو۔ فائدہ کتنا ہے؟ جتنا میرے پیغمبر نے بتلایا اس کو ماننے کا فائدہ کتنا ہے؟ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے نبی مجھے عبادت کے متعلق بتلائی، ایمان اسلام کے متعلق مشہور حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فرض علیہ فی یوم ولیلۃ خمس صلوات، کرنے کے بعد اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کہا یہی پڑھو؟ فرمایا ہاں۔ کہا کچھ کمی کوئی زیادتی؟ کہا نہیں، بس اتنی ہی پڑھ لیں 5 نمازیں۔ کہا پھر؟ فرمایا سال میں کوئی نہ روزے بھی رکھنے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر زکوٰۃ کا مال ہے تو زکوٰۃ بھی دینی ہے، آج بھی اگر طاقت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سارا کچھ بتلا دیا۔ اب جاتے ہوئے اس کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ کتنا پیارا تھا، اے کاش یہ جملہ ہی مسلمانوں کو سمجھ آ جائے۔ اس نے کہا تھا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم اس سے ایک رتی بھی نہ اضافہ کروں گا، نہ ایک رتی بھی کمی کروں گا، جتنا آپ نے بتایا اتنا ہی مانوں گا۔ جب وہ جانے لگا میرے پیغمبر نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا اس بندے کو دیکھ لو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورے۔ یہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو اچھا لگا مان لیا، اچھا نہ لگا چھوڑ دیا اور معاشرے پہ ڈال دیا، رشتہ داروں پہ ڈال دیا۔ نہیں، ماننا ہے تو یہودی والا کام نہ کرو، شریعت کو پورا پورا مانو۔ اگر یہودی والا کام کیا نا، یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ 3 کو چھوڑ دیا، 1 کو مان لیا۔ اللہ کہتے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اب نہیں ہے بدلہ اس کا جس نے بھی یہ کیا سوائے اس کے کہ دنیا میں اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ کچھ مان لیا، کچھ چھوڑ دیا، اب اس کے لیے کیا ہے جی؟ ذلت ہی ذلت ہے، اس کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے۔ کیا پتا تھا یہودیوں کا؟ وہ سمجھتے ہیں بڑے چال باز ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، ہمیں توڑ جوڑ بڑا آتا ہے۔ یہ توڑ جوڑ والوں کا حال دیکھو نا، پہلے بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، پھر بنو نذیر کی باری آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام بنو نذیر کے پاس گئے، ایک دفعہ معاملہ تھا کچھ مقتولین اور ان کی دیت کا۔ نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے، ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، ساتھ حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ ان پہ شرموں نے ایک سازش کی، انہوں نے ایک چکی لی اور ارادہ کیا کہ اوپر سے دیوار سے پھینکیں گے اور نبی علیہ السلام کو شہید کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے سازش کی۔ وہیں پہ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فوراً اپنے صحابہ کو لیا، ابھی انتظار میں ہم سے بات چیت ہونی ہے، وہ کہتے ہیں ذرا انتظار کریں، بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ جب جبریل آئے بتایا کہ آپ کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ علیہ السلام اٹھے، صحابہ کو ساتھ لیا، اور صحابہ ذرا چلتے ہیں۔ صحابہ بھی کہنے لگے اللہ کے نبی پتہ نہیں کیوں چل پڑے ہیں، ہمیں کچھ بتایا نہیں، معاہدے کے لیے، بات چیت کے لیے یا فدیے کے لیے آئے تھے۔ پر کیف نبی علیہ السلام واپس گئے، جا کے بتلایا کہ یہ ظالم ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے، بہرحال ان کی خیر نہیں ہے۔ پیغام بھیجا، اے بنو نذیر کے لوگوں، 10 دن ہے تمہارے پاس، 10 دنوں میں ہمارا یہ علاقہ خالی کر دو ورنہ تم سے قتال کیا جائے گا۔ یہ وہی قبیلہ ہے بنو نذیر جو اللہ کا بھلا کرے حلیف بنا تھا مشرکین کے، اور دین کا انکار کیا، ایک کو مان لیا تھا۔ دنیا میں کیا ذلت ہوئی؟ اب اپنے ہی علاقے سے ان کو بھگایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا علاقہ خالی کر دو۔ اب وہ مشورہ کرنے لگے لوگوں سے۔ عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان، اس نے کہا ٹینشن کوئی نہیں لینے کی، میں آپ کے ساتھ ہوں، اتنے 1000 افراد میرے ساتھ ہیں، اگر محمد علیہ السلام آپ پہ حملہ کریں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، ساتھ میں فلاں 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 قبیلے کو بھی لگا لو، مدد کو پہنچیں گے، مسلمانوں کا یہاں پہ صفایا کر دیں گے۔ کہا اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ محمد کو کہہ دو علیہ السلام ہم نے نکلتے جو ہوتا ہے کر لیں۔ اللہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا۔ اب یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پرچم تھما دیا گیا، چلو
عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ میں امام مقرر کر دیا گیا. نبی علیہ السلام نکلے. حضرت علی جب وہاں پہ پہنچے زوردار ایک آواز کے ساتھ نعرہ لگایا یا تمہاری خیر نہیں ہے یا تو میں بھی اسی مقام پہ جاؤں گا جہاں پہ ہمارے چچا حمزہ گئے تھے یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان کو جا کے للکارا اور وہ قلعے کے اندر محصور ہو گئے. ارد گرد سے امداد بھی بند. عبداللہ بن ابی منافق وہ بھی غائب. باقی جن قبیلوں نے بھی معاہدہ کیا تو وہ بھی غائب. آپ سر پہ بازو کریں تو کیا کریں, جائیں تو کس طرف جائیں. خیر جب مشکلات بڑھنے لگی انہوں نے پھر طلع کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہو مانتے ہیں, ہم اپنے علاقے گھر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, ہماری جان کو بخش دیا جائے. آپ نے ساتھ بولا ٹھیک ہے فوراً نکل جاؤ, اسلحہ یہاں پہ چھوڑو, جو تم نے سامان لے کے جانا ہے لے جاؤ. جو سامان تھا انہوں نے اپنے اونٹوں پہ باندھا, یہ دیواروں کا اور یہ چھتوں کی وہ کنڈیاں وہ سارا کے اونٹوں پہ لاد کے ذلت و خالی کے ساتھ وہاں سے شام کی طرف اور خیبر کی طرف یہ ظالم روانہ ہوئے. کیا ملا دنیا میں؟ الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا میں کیا ملا؟ ذلت و رسوائی ملی. جو تیسرا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو قریظہ. بنو قریظہ کا کیا حال ہوا؟ نبی علیہ السلام ایک غزوے سے واپس آئے, غسل کرنے لگے, حضرت جبریل آ گئے. فرمایا آپ نے تو لباس اتار دیا, میں نے نہیں اتارا. آپ نے تلوار دو لی, میں نے بھی دو لی, میں تو پھر جاؤں گا بنو قریظہ کا تعاقب کروں گا. آپ نے فرمایا اچھا جبریل میں بھی چلتا ہوں. صحابہ کو آواز دی, صحابہ جمع ہو, اعلان کر دو کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے. صحابہ بڑے جذبے کے ساتھ وہاں پہ پہنچے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلق دیا گیا. وہاں پہ صحابہ پہنچے, عصر کی نماز ادا کی. لمبا واقعہ ہے, ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خزی فی الحیات دنیا کا معنی کیا ہے. اللہ نے کیسے ان کو ذلیل کیا, علاقہ ان کا, بستی ان کی, سب کچھ ان کا. لیکن وہاں پہ صحابہ نے جا کے محاصرہ کیا. اب پہلے تو ان کا ارادہ تھا لڑنے کا, لیکن جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں بھی جا کے للکارا اور ان کے جتنے جو ہوش و حواس تھے وہ گم ہو گئے اور انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. ہتھیار ڈال دی. کیا کیا جائے؟ کہا جن کو قید کر لیا جائے. سب کو باندھ دیا گیا. فیصلہ کون کرے گا؟ کہا جی فیصلہ سعد بن معاذ کرے گا جو اسی بنو قریظہ میں سے تھے. سعد بن معاذ بلایا گیا, وہ مسجد میں تھے, زخمی تھا, خون نکل رہا تھا. خیر انہوں نے بھی دعا کی ہوئی تھی. بہرحال جب کبھی موقع ملا انشاءاللہ وہ پیچھے سے بھی لمبا واقعہ ذکر کریں گے. ابھی جو ہم نے ذکر کرنا ہے وہ جو ہمارے اس موضوع کے ساتھ تعلق ہے وہ اشارہ. سعد بن معاذ وہاں پہ گدھے پہ بٹھا کے لایا گیا. نبی علیہ السلام نے خوب استقبال کیا. قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کو اتارو اور لے کر آؤ نیچے. سیدنا سعد آئے. فرمایا سعد کیا فیصلہ ہے؟ کیا فیصلہ ہے؟ قبیلہ سعد کا, محبت سعد کی وہاں پہ, رشتہ داریاں سعد کی وہاں پہ, لیکن سعد کا فیصلہ کیا ہے؟ صدقے اور قربان کرے. اتنی ایمانی غیرت تھی کہ اللہ کے نبی ان کے جتنے جوان ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے, کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے, ہم سے غداری کی ہے, کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے گا, ان کے بچوں کو غلام بنایا جائے گا, ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا, ان کے مال کو جو ہے مسلمانوں کے لیے غنیمت کا مال سمجھا جائے گا. پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوا. آپ نے فرمایا اے سعد صدقے اور قربان جائے, جو تمہارا فیصلہ زمین پہ تھا آسمانوں پہ رب کا فیصلہ بھی یہی تھا. الا خزی فی الحیات الدنیا, الا خزی فی الحیات الدنیا. دنیا میں رسوائی کیا ملا؟ چلنے چل کے بڑی سازشیں کی تھی, کیا ملا؟ یہ ملا اپنے علاقے میں تمہیں تمہاری عورتوں کو غلام بنا دیا گیا اور جوانوں کو قتل کر دیا گیا. اللہ اکبر. کن لوگوں کو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, جنہوں نے کتاب کے بعد حصے کو مانا تھا اور بعض حصے کا انکار کر دیا تھا. تو حضرت یہ یاد رکھیں, مسلمان بھی یہی حرکتیں کریں گے تو ان کو عزتیں نہیں ملیں گی, ان کو غلبے نہیں ملیں گے, ان کو فتح نہیں ملے گی. یہی حرکتیں کریں گے تو یہود کی طرح ان کو بھی ذلت ہی ملے گی, شکست بھی ملے گی,
نقصان ہی نقصان ملے گا. آپ دیکھیں نا ہمارا کتنا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ. ہمارا قانون ان کا، ہماری تہذیب ان کی، ہمارا تمدن ان کا، ہمارا لٹریچر ان کا، ہماری ثقافت، سارا کچھ ہم نے ان سے لیا ہوا ہے. سب کچھ انہی کو مانتے ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں. ذرا سوچئے کہاں پہ ہماری عزت ہے، اس ملک میں ہمارا احترام ہے، کہاں ہمیں عزت کی نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے. ساری دنیا ان کے خلاف ہے. اور یہ جو ذلت مل رہی ہے صرف یہی وجہ سے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ہار ہوئے، تارک قرآن ہو کر انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما تھا. اللہ نے عزتوں سے نوازا تھا وہ صحابہ کو، تابعین کو، اتباع تابعین کو. اور ہم نے جو دل چاہا قرآن سے مان لیا، جو دل چاہا چھوڑ دیا، پھر وہی ہوگا خزی فی الحیات الدنیا. یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے جو کتاب کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. دنیا کا عذاب کی رسوائی تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں بہت سخت عذاب کی طرف ان کو لٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. بندہ کوئی بھی ہو، عمل جیسے بھی کرے، دل میں کچھ بھی ہو، اعمال اظہار کچھ بھی ہو، یاد رکھنا اللہ اس سے بالکل بھی غافل یا بے خبر. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کس کو کتنا مانتا ہے اور کون، اور ان کو کیا اجر اور کیا سزا یا کیا جزا ملنے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تمسک کرنے کی، اس کو تھامنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.